اپنے کلام معجز نما میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ رسول یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کا لوگ کھلی گمراہی میں غرق تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بلند ترین صلوات پڑھ متواتر مسلسل احباب کی خدمت میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں جگہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں خالق کائنات اپنے مرسل نبی کی 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، منافقین کے ناپاک اور گندے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، یعلمہم الحکمہ، اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعلمہم الکتاب، میری کتاب لوگوں تک بھیجتا ہے۔ یہ کام رسول اس لیے کرتا ہے کہ یہ کھلی گمراہی میں غرق تھے، اور متواتر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول ختمی مرتبت رحمت للعالمین پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہادی برحق بن کر آیا ہے، اور ساری زندگی رسالت مآب نے انسانوں کی ہدایت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کل کی گفتگو سے متصل ہونے کے لیے 1-2 جملے میں کہنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ کہ وہ رسول کو جو انسانیت کی اصلاح کے لیے آیا ہے، انسان کو انسان بنانے آیا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ رسول کے جو ہادی برحق بن کر آیا ہے، اس رسول نے فقط انسان کو انسان نہیں بنانے کی کوشش کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلکہ جنات کی بھی ہدایت کی ہے۔ انسان اور جنات میں فرق صرف اتنا ہے، جنات کی ہدایت کے لیے حکم دیتا وہ اطاعت کرتے، انسان کو حکم دیتا وہ سوال کرتے۔ لہذا رسول نے اپنی پوری زندگی انسان اور جنات کی ہدایت میں صرف کر دی۔ کل میں نے عرض کیا کہ پتھر کھائے تبلیغ رسالت رکی نہیں، گندگی پھینکی گئی تبلیغ رسالت میں فرق نہیں آیا، برا بھلا کہا گیا تبلیغ رسالت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی توقع کو اور آپ کی مسافتوں کو بلند کرنے کے لیے، کہ جب بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، نہ کافروں نے کی ہے نہ مشرکین نے کی ہے، بلکہ جب بھی مخالفت کی ہے کلمہ گو نے کی ہے۔ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اسی سے متصل ہونا چاہتا ہوں، کہ اگر دشمن مخالفت کرے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، براہین پیش کی جاتی ہیں، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر بتایا جاتا ہے، لیکن جب اپنا مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کے پیچھے پس سے پردہ
یہ ضد ہوتی ہے کہ چاہے جتنا کہتا رہے ماننا نہیں، تو نہ ماننے والوں سے رسول نے زندگی بھر ہدایت کی، روز اول سے لے کر روز آخر تک رسالت مآب نے ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن عالم اسلام سر چھوڑ کر بتائے کہ کتنے لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا۔ اگر رسالت مآب کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے کہ رسالت مآب ختمی مرتبہ سرور کائنات نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انسان کی ہدایت کی ہے، لیکن جتنی لمحات یا جتنی ساعتیں تبلیغ رسالت میں گزری ہیں اتنے مسلمان نہیں ہو سکے۔ اسی لیے میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مسلمان کو کلمہ توحید و رسالت پڑھانا آسان ہے، یا جو لفظوں کو بدل دوں کہ کافر و مشرک کو کلمہ توحید و رسالت پڑھانا آسان ہے، کسی مسلمان کو مومن بنانا مشکل ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں خداوند عالم کی ذات خود ارشاد فرما رہی ہے کہ رسول تیرے پاس آ کر بیٹھنے والے، تیری محفل کے پروانے جو تجھ پر قربانی کے دعوے کرتے ہیں وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم تیری نبوت پر بھی ایمان لائے ہیں، اور ہم روز قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اے میرے نبی میں اللہ تجھ کو باور کرا رہا ہوں کہ یہ جتنے دعوے کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ منافق کہتے اسے ہیں کہ جو اپنا بن کے نہ بن سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میری لفظ نہیں ہے، نص قرآن ہے، اور عرض کیا ہے کہ جب بھی مخالفت کی ہے اپنوں نے کی ہے، کلمہ گو نے کی ہے، رسول یا آل رسول کی۔ اگر کلمہ گو رسول اور آل رسول کی مخالفت نہ کرتا تو آج دین مقدس اسلام کا یہود و نصارہ مذاق نہ اڑاتے، کیونکہ ہادی نے کوئی خدائی نہیں کی۔ اور کل کی بات سے متصل ہونے کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں اپنی نگاہوں کو بلند کر کے یہ فرمایا تھا کہ میرے پالنے والے، میرے خالق، میں علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر تیری توحید کو بچایا ہے۔ یہ تربیت ابو طالب کا نتیجہ تھا کہ میرے آقا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تفسیر عسکری سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ زمانہ رسالت میں منافقین نے ایک سازش منصوبہ بنایا کہ رسول کے ساتھ کیا کیا جائے، لہذا منافقین نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ رسول کو جہاں بھی بلایا جائے رسول آتا ہے، اس لیے عادی برحق ہے، تبلیغ توحید کا فریضہ انجام دینا ہے، لہذا رسول آتا ہے، اور رسول پھر تنہا نہیں آتا، جہاں بھی جاتا ہے ابو طالب کا بیٹا بھی ساتھ جاتا ہے، دعوت دو رسول کو، آئیں گے دونوں، توجہ ہے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سارے لفظ ہیں، مجھے پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں۔ یا آج کوئی پروگرام ہے، ایک سلوات سے محمد والا
یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں قبرستان میں بھی پڑھنے کا عادی ہوں. اگر یقین نہ ہو تو لاہور والوں سے پوچھ لو کہ قبرستان مومن پورا میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. بسم اللہ. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بولے یا نہ بولے. پڑھنا تو میں نے ہے. پنجا کھول کے نعرہ یہ تو یقینی بات ہے کہ میں نے پڑھنا ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے کوئی عبادت سمجھتا ہوں. بسم اللہ. اب جس قلب میں علی بستا ہے وہ قلب یقیناً منور ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے. تو اب وہ عبادت کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی. میں تو کر رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد کہ علی علیہ السلام ساتھ آتے ہیں. آج میرا موضوع گفتگو ذات علی ہے کہ کہاں کہاں پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں علی. دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے نا کہ شیعوں کو ممبروں پر صرف علی علی کرنا ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کل اس دن بھی ایک عرض کی تھی کہ پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ میں پیغمبر، میں تمہارا رسول، عوامی محفل میں وہ بات کرتا ہوں کہ جس پر جھگڑے کا خطرہ ہو. ماشاءاللہ. رسول نے عبا اندر پہنائی، قبا اندر پہنائی، برہن اندر پہنایا، کمر بند اندر پہنایا، تلوار اندر دی، باہر نکل کے امامہ سر پہ رکھا. لوگوں نے پوچھا، یہی کہا تھا نا کل میں نے کہ رسول نے کہا کہ جھگڑا عبا پہ نہیں ہے، قبا پہ نہیں ہے، برہن پہ نہیں ہے، تلوار پہ نہیں ہے، زرے پہ نہیں ہے، کمر بند پہ نہیں ہے. جھگڑا ہے امامے پہ، دستار پہ، امامت پہ، خلافت پہ. تمہارے سامنے دستار رکھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی میری دستار کا وارث علی ہے، قیامت تک علی رہے گا. تو ہم دنیا ہم دنیا کو علی علی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، پھر دہرا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بغیر علی کے نہیں گزرتی، بغیر علی کے نہیں گزرتی. اگر انبیاء کی بغیر علی کے نہیں گزرتی تو تیرا اسلام بغیر علی کے کیسے مکمل؟ منافقین نے منصوبہ بنایا. توجہ ہے نا، باتیں یاد رکھا کریں کہ میں نے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں. تمہیں یاد ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا کہ رسول کو دعوت دو. اس طرح رسول جان نہیں چھوڑتا. دعوت دو اور تنہا رسول نہیں آئے گا، اس لیے کہ علی ساتھ آتا ہے. تفسیر عسکری سے پڑھ رہا ہوں. حوالہ ذہن میں رکھنا ہے، کل کو نہ کہنا کہ بھی مولوی نے اپنی طرف سے کہا کہ رسول کو دعوت دو کھانے کے، اور کھانے میں ملا دو زہر. نہ دنیا میں رسول رہے گا، نہ اسلام کا جھگڑا ہوگا. یہ سازش کی منصوبہ تھا کن کا؟ منافقین کا، کلمہ گو کا، جو زبان پہ کلمہ پڑھتے تھے، دل میں بغض محمد رکھتے تھے. ایک آدمی ان میں شاید کوئی پڑھا لکھا ہوگا تھوڑا بہت، وہ اٹھا، اس نے کہا کہ اگر زہر نبی پر اثر نہ کرے تو آج ویسے منصوبہ بنا کے چل رہے تو رہیں، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ آپ کی فراست بہت بلند ہے، آپ اشارہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ منافق بھی جانتا تھا کہ زہر رسول پر یعنی معصوم پر اثر نہیں کرتے. کہا اگر زہر اثر نہ کی تو پھر تو یک نہ شد دو شد. پہلے تو علی دھمکیاں دیتا تھا،
اور جب زہر نے اثر نہ کیا علی کو تو یقین ہو جائے گا کہ اس نے زہر ملائی، لہذا سردار تو ہے لیکن تیرے عقل میں کمی ہے، وہ کام کر جس سے علی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو سردار قبیلہ نے، منافقین کے سردار نے کہا کہ علی تو کہتے اسے ہیں جسے ہر چیز کا علم ہو۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کا دعوت دو لیکن فلاں باغ میں، اس باغ کی ایک دیوار ہے، بہت موٹی دیوار ہے، اور اس دیوار کو نیچے بنیادوں سے کھود دو، بس صرف کھڑی ہو سکے، اتنی بچاؤ کھڑی ہو سکے۔ اور جب رسول کو دعوت دو دسترخوان وہیں پہ بچھاؤ، مسند رسالت کو اس دیوار کے قریب بناؤ، رسول کو وہاں بٹھاؤ، سامنے مسند کے ابو طالب کا بیٹا بیٹھا، اور جاؤ اور جا کر دیوار کو دھکا کرو۔ جب رسول کھانا کھانے لگے دیوار گرے گی، رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے، علی بھی ہم کہیں گے کہ یہ قدرت کا ایک قانون ہے، ہم نے تو دیوار نہیں گرائی، گری ہے دیوار، رسول رہا نہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کون منصوبہ بنا رہے تھے؟ وہ منصوبہ منافقین بنا رہے تھے جو کسی زمانے میں رسول کے دانت ٹوٹنے پر کہہ رہے تھے ماتا محمد۔ واہ بھائی واہ، کیا کہیں؟ وہ کہہ رہے تھے یہی فرق ہے اپنے اور بگانے میں، دیکھنا شرط نہیں ہے، زیارت شرط نہیں ہے، صحبت ضروری نہیں ہے۔ صحبت والے تو کہہ رہے تھے کہ مر گیا محمد، لیکن جس نے نہیں دیکھا تھا، زیارت نہیں کی تھی، فقط سنا کہ رسول کا ایک دانت شہید ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر 32 دانتوں کو اینٹ سے توڑ ڈالا، اور جب پوچھنے والے نے پوچھا تیرے رسول کا تو ایک دانت ٹوٹا ہے، تو نے 32 کیوں توڑے ہیں؟ کہا مجھے کیا پتا میرے محبوب کا کون سا دانت ٹوٹا۔ واہ بھائی واہ، دیوار کھو دی گئی، رسول کو دعوت دے دی گئی۔ اب رسول کو جب دعوت دے دی گئی تو علی کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، علی نے تو ساتھ آنا تھا۔ آگے چل کے بتاؤں گا کہ علی نے ساتھ آنا کیوں تھا۔ واہ بھائی واہ، یعنی منافق بھی جانتا تھا ماشاءاللہ کہ ابو طالب کا بیٹا جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ علی جب بھی دعویٰ کرتا ہے بغیر دلیل کے نہیں کرتا، دلیل پہلے دیتا ہے، دعویٰ بعد میں کرتا ہے، اسے علی کہتے ہیں کہ جو دعویٰ بعد میں کرے دلیل پہلے دے۔ لہذا علی بھی آئیں گے، دعوت دے دی گئی، دن معین ہو گیا، وقت معین ہو گیا۔ صاحب تفسیر عسکری لکھتے ہیں کہ دسترخوان دیوار کے قریب بچھایا گیا، دیوار کو بنیادوں سے کاٹ دیا گیا، 7 موٹی موٹی لکڑیاں لگا دی گئی کہ یہ دیوار گرتی ہے، اس لیے اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سردار منافقین نے یہ پروگرام بنایا، پروگرام کے مطابق رسول تشریف لے آئے، امیر کائنات ساتھ ہیں، دعوت میں اسی باغ میں، اس مقام پر جہاں پہ دسترخوان بچھا تھا، مسند رسالت دیوار کے قریب، رسول کی مسند کے سامنے امیر کائنات کو بٹھانے کا پروگرام۔ ماشاءاللہ، اب آئے رسول مسند پہ بیٹھنے لگے، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی جیسے صدارت کی کرسی ہوتی ہے نا، غاصب آدمی صدارت پہ بیٹھنے لگے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں اس کرسی پہ بیٹھو۔ ماشاءاللہ، اب رسول سے کہا کہ جناب حضرت آپ کے لیے یہ مسند بچھائی ہے، میرے آقا بیٹھنے لگے، امیر کائنات ابو طالب قربان جائے میری 1000 جان، مولا کائنات کے ایک عمل پر میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے، وہاں علی بیٹھے گا، آپ علی کی جگہ پر بیٹھیں گے۔
بچ جائے، رسول بچ جائے، رسالت بچ جائے. لہذا یا رسول اللہ آج آپ کی مسند پہ ان دنیا والوں کے سامنے آپ کی موجودگی میں ابو طالب کا بیٹا بیٹھوں گا، آپ سامنے بیٹھیے. امیر کائنات کے لفظ کہنا تھے، رسالت مآب فرماتے ہیں یا علی تیری اور میری مسند میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا میں بیٹھتا ہوں تیری مسند پہ، تو بیٹھ میری مسند پہ. صاحب تفسیر اصلی کہتے ہیں رسول کی مسند پہ بیٹھے امیر کائنات کی مسند پہ بیٹھے رسالت مآب. اب ان کا منصوبہ ہو گیا چوپٹ. کہا کہ نہیں پروگرام تو کرنا ہے مکمل. دسترخوان بچھایا، کھانے لائے گئے. کہا کہ یا علی یا رسول اللہ کھانا شروع کیجئے. ادھر حکم دیا کہ لکڑیاں ہٹا دو. نظام قدرت دیکھنا. لکڑیاں ہٹائی گئی، دیوار نہیں گری. چاہتے تھے نا کہ گر جائے. 50 پہلوانوں کو دعوت دے رکھی تھی کہ اگر لکڑیاں ہٹانے سے دیوار نہ گری تو تم پشت سے دیوار پہ جا کے دیوار کو دھکا دو گے. 50 پہلوانوں کی طاقت کوئی کام نہیں ہوتی، تو لہٰذا دیوار گر جائے گی. علی بھی جائے گا، رسول بھی جائے گا. منافقین کی تھی یہ منافقت. خالق کی آواز آئی میں بھی رحمان ہوں اگر تم منافق ہو. ادھر منافقوں کا پروگرام. رسالت مآب نے کھانا شروع کیا بڑے آرام سے. امیر کائنات نے اپنی زمین نکالی، دسترخوان پہ رکھی. لکڑیاں ہٹائی گئی، دیوار نہیں گری. 50 پہلوانوں کو آرڈر دیا گیا، اشارہ کیا جاؤ دیوار گراؤ. اب 50 پہلوان مل کر پشت سے دیوار آئے. اب دیوار کو دھکا دیتے ہیں، دیوار میں جنبش نہیں، ماشاءاللہ ہلتی نہیں ہے دیوار. اب سردار بھی پریشان، منافقین بھی پریشان، پہلوان بھی پریشان. ہمارے دھکے سے تو بڑی بڑی چیزیں گر جاتی ہیں، یہ گرتی ہوئی دیوار کیوں نہیں گر رہی؟ یہ قانون شاید اس زمانے میں بنا تھا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہو. بھئی ہم دھکا دے رہے دیوار گرتی نہیں ہے. اب سردار منافقین نے دیکھا کہ اٹھو تو صحیح، علی نے جگہ کو تبدیل کیوں کیا تھا؟ بیٹھنا تھا رسول کو بیٹھنے نہیں دیا. ابو طالب کا بیٹا خود بیٹھا ہے. اب جو آئے تو کیا دیکھا؟ میرے آقا علی ابن ابی طالب ایک ہاتھ سے وہ جو کی روٹی تناول کر رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. بے تراس تیرا کیسے مان لوں مفتی، علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے. ایک ہاتھ سے جو کی روٹی کھانے والا علی، جو ہاتھ سے نہیں ٹوٹتی. ایک ہاتھ سے روٹی کھا رہا ہے، دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دیوار کو سہارا دیا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا تھا سردار منافقین کو. سب منافقین کو بلا کر کہا دیکھو علی کیا کر رہا ہے. جب منافقین نے دیکھا سردار کی طرف دیکھ کر تمام منافقین کہتے ہیں کہ مانے یا نہ مانے علی خدا ہے. بندے میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے کہ 50 پہلوان اللہ کی مخلوق ہے، دھکا دے رہے ہیں. علی نے صرف چھوٹی سی انگلی دیوار کے قریب کی ہوئی ہے، یہ تو خدا ہے. علی کے لفظ یہ کانوں تک پہنچنا تھے کہ یہ مجھے تو خدا سمجھ رہے ہیں. ایک دفعہ انگلی کو اٹھانے کے بعد میرے آقا نے زنبیل سے جو کی دوسری روٹی نکالی، توڑنے کی کوشش کی، علی سے نہیں ٹوٹی. زانوں پہ رکھ کے توڑ کے ایک لقمہ منہ میں ڈالا. سارے کہنے لگے نہیں ہم جھوٹے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روٹی تو توڑ نہیں سکتا. ادھر ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا نہیں ہو سکتا، روٹی توڑ نہیں سکتا، تو خدا کیسا؟ مرتبہ میرے آقا علی ابن ابی طالب نے اپنے چہرہ اقدس کو
طالب کے بیٹے یاد رکھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں وہ خدا ہوں کہ جو احسان کا بدلہ نہیں رکھتا، تو نے بچائی ہے میری توحید، مجھ پہ کیا ہے احسان، یاد رکھ میں اس کے بدلے میں اگر میدان خم غدیر پر کھڑے ہو کر محمد جیسے رسول کو یہ حکم نہ دوں کہ بغل نظر آئے اور تجھے ہاتھوں پہ اٹھا کر دنیا کو بتائے کہ ہر ایک مومن بھی منافق بھی کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ فقط نبی نہیں کہہ رہا، نفس قرآن سے کہہ رہا. پڑھنا نہیں جاتا تھا لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا تھا. میرے عزیز نے بار بار قوم کا ذکر کیا. میں نے کہا تمہیں کہ میں خود نہیں چھیڑتا، یہ چھیڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید ہے نا، میں نہیں کہہ سکتا، ان کی تو ہوتا ہی سجدوں کے پاؤں کی خاک ہے. اب یہ چھیڑ دیتے ہیں، میں چھیڑ جاتا ہوں. بسم اللہ. علم میری وراثت نہیں ہے، ان کے آبا و اجداد کی وراثت ہے. ماشاءاللہ. انہی سے سیکھتے ہیں، انہی سے لیتے ہیں، انہی سے سنتے ہیں، تو پھر چھڑ جاتے ہیں. اور جب چھڑ جاتے ہیں اور جب تم خاموش ہوتے ہو تو میری بے ساختہ یہ آواز نکلتی ہے. محمد آپ شفاعت فرمائیں اور یقیناً فرمائیں گے. یہ تو دعا کرنا مستحب ہے نا. کیونکہ میرے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بارگاہ ربوبیت میں دیکھ کر کہتے ہیں میرے اللہ ذرا معرفت امام دیکھو. سید سجاد کہہ رہے ہیں، امام معصوم کہہ رہے ہیں میرے اللہ میں سجاد جانتا ہوں تو میری ایک ایک حاجت کو جانتا ہے، تو میری ایک ایک ضرورت کو جانتا ہے، تجھے سب کا علم ہے. لیکن سجاد تجھ سے اس لیے نہیں مانگ رہا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت ہے، کوئی تجھ سے ضرورت ہے، نہیں. سجاد مانگ اس لیے رہا ہے کہ تیرا حکم ہے. یعنی آل محمد اگر خدا سے کچھ مانگتے بھی ہیں تو اس کی اطاعت کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک ایک نتیجہ دے رہا ہوں کہ یہ بدلہ تھا میدان خم غدیر دو باتوں کا. ایک علی کے احسان توحید کے تحفظ کا. ماشاءاللہ. خدا خود کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو نے احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ دینا ہے. اس صورت میں کہ تجھے میدان خم غدیر میں محمد اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی. منافق بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا، منافق بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. اور خم کہتے اسے ہیں کہ جو جھوٹا صحیح سچا صحیح، لیکن جب تک علی کو اپنا مولا نہ کہے چھٹی نہیں ملتی. آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرا. آدم سے لے کر قبل از محمد تک 1,24,000 انبیاء. جب تک اقرار ولایت علی ابن ابی طالب نہ کرے نبوت ملتی نہیں. آدم سے لے کر قبل از محمد تک 1,24,000 انبیاء اگر اقرار ولایت علی ابن ابی طالب نہ کرے ولایت نبوت اور رسالت ملتی نہیں. اور محمد ختمی مرتبہ میدان خم غدیر
کبیر میں اگر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہ کرے تو رسالت بچتی نہیں. اور عرض کیا ہے کہ علی کہتے اسے ہیں، اگر کہیں تو چھوڑ دو، اگر کہیں تو آگے بڑھو. بسم اللہ. آپ کی مرضی سے ہے، میری مرضی سے نہیں ہے، کیونکہ میں اس ذکر میں تھکتا نہیں ہوں. علی کہتے اسے ہیں کہ جو دلیل پہلے دے دعویٰ بعد میں کریں. نص قرآن ہے منظر عشیرتک الاقربین. تشریح کی طرف نہیں جاؤں گا، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مجھے مختصر کو لفظوں میں ختم کرنا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ علی نے دعوے سے پہلے دلیل کون سی پیش کی. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نے ایسے کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، ایسے ہی کہہ دیا پیغمبر نے رشتے کی بنیاد پہ کہ تو مجھ سے میں تجھ سے. ایسے نہیں کہا ماشاءاللہ، ایسے نہیں کہا. اگر ایسے کہتے تو بڑے بڑے آئے تھے، کسی کو کہہ دیتے. عظمتیں دیکھیں، طہارتیں دیکھیں، عصمتیں دیکھیں، فضیلتیں دیکھیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، تب جا کر میرے آقا محمد نے کہا کہ یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے رسول اپنے کو، اپنے قریبیوں کو بلا اور خوف خدا سے ڈرا. نص قرآن ہے. ماشاءاللہ. رسول نے اس آیت پر عمل کیا. جو بھی وحی، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عالم اسلام کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی وحی، جب بھی وحی، جہاں بھی وحی رسول پر آئی ہے، رسول پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے. ماشاءاللہ. رسول پر وحی آئی ہے، حکم رسول کو آیا ہے، اطاعت رسول کرے. ماشاءاللہ. کئی ایک آیات ایسی ہیں حکم رسول کو اطاعت کا ہوا ہے. سب کا تذکرہ نہیں کر سکتا، صرف اس آیت ایک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکم رسول کو آیا ہے کہ اطاعت کا. رسول نے خود اطاعت نہیں کی، کبھی ابو طالب کے پاس گئے، کبھی علی کے پاس گئے. تو میرا دل کہتا ہے اگر میں رسول کی خدمت میں عرض کروں یا رسول اللہ حکم آپ کو ہے، اطاعت آپ کریں. کبھی ابو طالب کے پاس، کبھی ابو طالب کے پاس، کبھی علی کے پاس. یہ کیا؟ تو آواز نبوت آتی ہے، جانتے نہیں ہو. یہ فقط مشکل کائنات، مشکل کشائے انسانیت نہیں ہے، بلکہ مشکل کشائے انبیاء بھی ہے. ماشاءاللہ. وانذر عشیرتک الاقربین آیت نازل ہوئی، فرشتہ لے کے آیا، آواز آئی رسول خالق کائنات کا حکم ہے کہ اپنے قریبیوں کو بلا اور بلا کر خوف خدا سے ڈرا. رسول کی اعلانیہ زندگی کی پہلی تبلیغ ہے. ماشاءاللہ. دعوت ذوالعشیرہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، صرف یاد دہانی کرانی ہوتی ہے. یہ ذکر اسی لیے ہے نا، بڑوں کو یاد ہے سب کو، بچوں کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ یاد کر لو، اگر کوئی منافق پوچھے تو بتا دیا. ماشاءاللہ. وہ پوچھتے اس لیے نہیں کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر علم حاصل کرتے تو لکھ کے تو گئے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ آئی. پوچھتے صرف اس لیے ہیں کہ اعتراض کریں، کیونکہ ان کی نیت ہی صرف اعتراض ہوتی ہے. لہذا رسول کو حکم ہوا اپنے قریبیوں کو بلا. رسول نے دعوت کا انتظام کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول کا سن مورخین نے، اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے. علامہ حجر مکی سوائے کے مورخہ میں لکھتے ہیں کہ علی کا سن اس دور میں 9 سے 11 سال کا تھا. میرے آقا یا 9 سال کے تھے قبلہ یا 11 سال کے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھا. 9 سال کا سن کوئی سن نہیں ہے، نہ ہی 11 سال کا کوئی سن نہیں. ٹھیک ہے نا. میں بچہ سید تو کہہ سکتے ہیں نا، اولاد ہے، میں نہیں بچہ کہہ سکتا، کیونکہ جب میں بچہ کہوں گا تو امیر کائنات کی آواز آئے گی صغیرنا و کبیرنا سواء، وہ مجھے بچہ کہنے والے. ہم تو ماں کے شکم میں بھی امام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ ابن حجر مکی سوائے کے مورخہ میں لکھتے ہیں
کہ انتظام دعوت کے لیے آئے میرے آقا پیغمبر. آیت نازل ہوئی تھی رسول پر، اطاعت رسول کو کرنا چاہیے تھی. کہاں آئے؟ جناب ابو طالب کے پاس. پھر میں وہ جملہ نہیں کہتا کہیں تکلیف پہنچے، کسی کو دکھ پہنچے کہ اب آیا انبیاء کے بارے کیا کہا جاتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے تم جانتے ہو، لیکن آئے کہاں؟ ابو طالب کے پاس. کہا چچا جی بیٹا اللہ کا حکم آیا ہے، میں نے تبلیغ رسالت کا پہلا مرحلہ طے کرنا ہے. ماشاءاللہ. بیٹا پھر چچا دو چیزیں چاہیے. بیٹا کیا؟ ایک گھر چاہیے، ایک اہتمام دعوت چاہیے. ماشاءاللہ. کیونکہ نہ تو میرے پاس گھر ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، مسلمان کہتے ہیں نہ گھر تھا نہ بستر تھا نہ بوریا تھا. وہ رائے گنج چلا گیا تھا نا بستر. ماشاءاللہ. تو لہذا گھر بھی چاہیے، دعوت کا اہتمام بھی. بیٹا کیا کرنا ہے؟ میں کہوں گا کہ ابو طالب کو جب اللہ کے دین کی تبلیغ کا پیغام پیغمبر دے رہے تھے، اگر ابو طالب مخالف تھے تو کہتے بیٹا میں تو مخالف ہوں، میرے گھر کا پوچھ رہا ہے. تو کہ شاہ جی کوئی مسلمان کلمہ گو جو جانتا ہو کہ یہ نجس ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ اپنے گھر میں گھسنے دیتا ہے؟ ارے کوئی نہیں گھسنے دیتا، بلکہ خواتین تو یہاں تک بھی کرتی ہیں کہ رسول کا بستر ہو تو باپ کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی. رسول کہہ رہے ہیں میں نے تبلیغ اسلام کا پہلا مرحلہ حل کرنا ہے، مجھے گھر بھی چاہیے، دعوت کا اہتمام بھی چاہیے، یعنی دولت بھی چاہیے، انتظام بھی چاہیے. ابو طالب نے ایک دفعہ پیغمبر کی طرف دیکھا، کہا بیٹا میں نے ساری زندگی تیری نہیں فقط توجہ چاہ رہا ہوں. لفظوں پہ غور کیا کریں، یہ لفظ میرے نہیں ہوتے، مورخین کے ہوتے ہیں، لکھے انہوں نے ہیں، لطف ہم لیتے ہیں. ماشاءاللہ. کہ بیٹا میں نے ساری زندگی فقط تیری حفاظت نہیں کی، تیری رسالت کی بھی حفاظت کی ہے. میں حاضر ہوں، میرا گھر حاضر ہے. میں کہوں گا یا ابو طالب لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ مخالف ہیں، آپ اپنا گھر دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. کہا میرا گھر حاضر ہے، دولت جو میرے پاس ہے وہ بھی حاضر ہے. اب اگر انتظام کی بات کرتا ہے تو میں تو ہوں بوڑھا، پھر علی سے کہیں. میں ابو طالب کی فراست سے قربان نہ جاؤں. محمد اگر یہ کہتے تو اتنی بڑی بات نہ تھی، اس لیے کہ معصوم ہے، نبی ہے، جانتا ہے. لیکن ابو طالب پہچان رہا ہے کہ میری نسل ہی ایسی ہے. دعوت کے انتظام کا علی سے کہے. گھر بھی ملا، دولت بھی ملی. امیر کائنات کے پاس آئے، یا علی دعوت کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے آقا، اطاعت کے لیے حاضر ہے. میں کہوں گا 9 سال کا بچہ یا 11 سال کا، آپ اسے دعوت کا انتظام دے رہے ہیں. ہمارا معاشرہ تو کہتا ہے 9 سال 11 سال کی بات نہیں ہے، 20 سال کا بھی ہو. اگر مہمان آ رہا ہے کچھ شایان شام تو انتظام اس کے مطابق ہونا چاہیے نا، اور انتظام میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور جو آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس مہمان، ہمارا دوست ہوتا ہے، اور دوست کی مہمان نوازی کے لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ جب میرا مہمان دوست میرے گھر سے مہمانی کھا کے جائے کوئی شکایت نہ کرے. اور رسول جس کا انتظام دے رہے ہیں وہ آنے والوں میں سے کوئی ایک محمد کا دوست نہیں، سبھی کے سبھی دشمن ہیں. کیا رسول نہیں جانتا؟ یہ سارے دشمن ہیں، آئیں گے، کھائیں گے، کھانے کے بعد پھر بھی کہیں گے کہ محمد نہیں کھلا سکتا تھا تو بلایا کیوں؟ نہیں، میرے آقا نے علی ابن ابی طالب نے بلایا، کہا کہ دعوت کا اہتمام. آقا کتنے بندے تھے؟ کہا 40.
40 سے 41 ہو سکتے ہیں, 40 سے 39 نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے آقا یا رسول اللہ, آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی. بیٹا ایسا کر, زیادہ کچھ نہیں کرنا, ایک ران بکری کی, ایک مقدار میں آٹا اور ایک پیالہ بڑا, یعنی ایک سال لکھا ہے کہ وہ دودھ کا لے لے. میں بارگاہ رسالت میں عرض نہ کروں یا رسول اللہ, یہ تو وہ عرب آ رہے ہیں کہ جو ایک پوری بکری اکیلے کھا جاتا تھا, آپ بلا رہے ہیں ان کو, اور 40 آنے والوں کے لیے ایک ران بکری کی. میں نہیں کہتا, مورخین کہتے ہیں, علامہ ابن خلدون سے پوچھ, تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے, صاحب طبری نے لکھا ہے, اہل سنت کے مورخین لکھتے ہیں, دعوت کے انتظام میں جو علی کو سودا دیا گیا, جو علی کو سامان دیا گیا, جو علی کو خوراک مہیا کی گئی, وہ ایک ران بکری کی تھی, ایک ساتھ دودھ تھا, کچھ مقدار میں آٹا تھا. 40 مہمانوں نے آنا ہے, آنا بھی عربوں نے ہے, جن کا ہاضمہ اتنا تیز ہے, معدہ اتنا وسیع ہے کہ ایک بکری ایک وقت میں ایک عرب کھاتا ہے. میرے آقا نے انتظام کیا, دعوت دے دی گئی, دعوت ہو گئی. اب کھانے کے لیے 40 کے 40 رشتہ دار جمع ہو کے آ گئے. دسترخوان لگایا گیا, دسترخوان کو صفوں کی صورت میں بچھا دیا گیا, صفوں کی صورت میں بیٹھ گئے. 10 کی صفیں ہوئی ماشاءاللہ, کیونکہ آنے والے تھے 10 نمبری میں تھے. 10 کی صفیں, 4 صفیں لگی رسالت امام میں. اب آئے کہاں, جہاں امیر کائنات دعوت کا اہتمام کر رہے تھے. پیغمبر نہیں آئے, ابو طالب آئے بیٹے کے پاس. بیٹا انتظام ہو گیا؟ ہاں بابا, سارا انتظام ہو گیا. بیٹا خیال کرنا, آنے والے عرب ہیں, پھر سارے کے سارے دشمن ہیں. کوئی یہ دشمن دسترخوان سے اٹھتے ہوئے یہ لفظ نہ کہے کہ آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا, کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں جو کھانے پہ ہی تو لڑتے ہیں. لہذا امیر کائنات فرماتے ہیں, بابا فکر نہ کریں, میں علی ہوں, مجھے علی کہتے ہیں. ایک مرتبہ رسالت ماب کے بعد پاس ابو طالب گئے, بیٹا جا کر انتظام تو دیکھ لو. چاچا ضروری نہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے. کہا نہیں بیٹا, پھر بھی تو ایک دفعہ جا کے انتظام دیکھ لے, اس لیے کہ آنے والے دشمن ہیں. میرے آقا محمد ابو طالب کے بعد آئے, آ کر علی کو دیکھا, علی کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ دیکھی, دیکھ کر فرماتے ہیں, اے یا علی آج ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا آنے والے اتنے بڑے جنگاور ہیں جن کی جنگ ہی دسترخوان پہ ہوتی ہے, میدان میں نہیں ہوتی. کھانا اتنا ہے. میرے آقا نے ایک بوٹی گوشت اٹھائی, دہن سے لگائی, لگانے کے بعد پھر ڈال دی. کہا علی اب فکر کی ضرورت نہیں, مولا پہلے بھی نہیں تھی. علی کو کیا فکر, 9 یا 11 سال کا سن ہے, علی کو کیا فکر, دعوت دینے والا جانے, آنے والے جانے. اور میں کہا کرتا ہوں صرف دعوت دینے والا نہ جانے, بلکہ دعوت کا حکم دینے والا جانے, رسول جانے اور آنے والے جانے. 40 رشتہ دار آ گئے, دسترخوان بھی بٹھایا گیا, کھانا شروع ہو گیا. 40 آدمی تاریخ کہتی ہے, علامہ طبری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ 40 آدمی سیر ہو کے کھا چکے, اور جب ان کی یہ آواز آئی نا کہ اے ابو طالب کے بیٹے اب مزید گنجائش نہیں ہے, تو میرے آقا نے وہاں سے آنے والے کھانے کو روکا. پیغمبر گئے, سوال کیا کہ یا علی کوئی چیز بچی ہے؟ میرے آقا سب کچھ بچا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ کیا کھا گئے. اب رسالت ماب نے دعوت جس لیے دی تھی, حکم توحید تھا, تبلیغ دین الہی کرنا تھی. میرے آقا ایک کونے سے اٹھتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں, دیکھو تم سارے میرے اپنے ہو, پہلے اپنوں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. پیغمبر نے دین توحید کو بیان کیا, اللہ کی توحید کو بیان کیا, اپنی نبوت کو بتایا, پھر دعوت حق دی. اب دعوت حق کا دینا تھا. ابو
ابواللہب نے کوہنیاں ماری، اپنے جیسوں سے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کھانا کھلا کے تم پہ جادو کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سنا اور اٹھ کر چلے گئے۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو۔ دوسرے دن پھر دعوت کا اہتمام، پھر یہی 40 آدمی آئے، پھر کھانا کھایا، پھر پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیغام سنایا، اس نے کوہنیاں ماری، یہ اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر دعوت، تیسرے دن آئے، کھانا کھا چکے، اب پیغمبر نہیں اٹھے، اسی کونے سے ابو طالب اٹھے، اٹھ کر دیکھا ان کو، بیٹھنے والوں کو، کھانا کھانے والوں سے خطاب کر کے علی کا بابا ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عرب والوں، جانتے ہو کہ مجھے ابو طالب کہتے ہیں، میں کلید بردار خانہ خدا ہوں۔ کہا ابو طالب یہ تو پرانی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو کلید بردار بھی ہے اور ابو طالب بھی ہے، کہا کہ بتا یہ رہا ہوں کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، خبردار اب آ کر آج کوئی بھی میرے بیٹے محمد کی بات سنے بغیر دروازے کو عبور کسی نے کیا، اگر کسی کی آنکھ اٹھی تو ابو طالب آنکھ نکال لے گا، اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو علی کا بابا یہ ہاتھ کاٹ دے گا۔ اب میں ایک گھنٹہ اور پڑھوں گا کیونکہ جب سے پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدزادہ کب بولتا ہے، تو یعنی آج اس کا بولنا مجھے بتا رہا ہے کہ میں اور پڑھوں۔ مجھے پہلے یقین نہیں تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سبق سنا رہا ہوں، آج یقین ہو گئے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ پھر یہاں کا ابو طالب فرماتے ہیں خبردار عرب والو، آج نہ آنکھ اٹھانے کی کوشش کرنا، نہ اپنا قدم اٹھانے کی کوشش کرنا جب تک محمد میرا پیغام توحید نہ لے دے اس کے بعد اٹھنا۔ اب پیغمبر اٹھے، پیغمبر نے خطبہ دیا، دعوت ذوالعشیرہ کا بہت وسیع خطبہ ہے، لیکن پیغمبر نے پہلے توحید بیان کی، اللہ کی توحید کو، وجود ثانی کو ثابت کرنے کے بعد اپنی نبوت عدل الہی کو بیان کیا، اپنی نبوت عدل الہی کو بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے ان تمام 40 عرب والوں کے کہ جن کے سر جھکے ہوئے تھے، چہروں پر پسینے نمودار تھے، اٹھتے تھے تو مرتے تھے، بیٹھتے تھے تو مرتے تھے، نہ بیٹھنا گوارا تھا نہ اٹھنا گوارا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ بیٹھتے ہیں تو دین نہیں رہتا، اگر جاتے ہیں تو جسم نہیں رہتا، اس لیے کہ ابو طالب نے دھمکی دی ہے، لہٰذا اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ خطبہ سنا اور خطبہ سننے کا بعد محمد ارشاد فرماتے ہیں، خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں، رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عرب والو، میں محمد تم سے آج ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اگر اٹھ کر مجھ محمد کی آج نصرت کا اعلان کرے تو میں اعلان کر رہا ہوں، جو بھی میری نصرت کا اعلان کرے گا کوئی میرا بھائی ہوگا، کوئی میرا وزیر ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، کوئی میری مسجد کا وارث ہوگا۔ کتنی بڑا اعلان ہے، کتنا بڑا پیغام ہے، کسی میں خیرت نہیں آئی بلکہ ایک کونے سے ابو طالب کا بیٹا سبحان اللہ عربی کرتا پہنا ہوا ہے، ایک کرتے پہ مورخین کہتے ہیں کھجور ہے، میرے آقا کا سن 9 یا 11 سال ہے نا، ایک کھجور اس جیب سے نکالتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا کھاتا ہے، کھانے کے بعد گٹھلی کو دوسری جیب میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اب کوئی تو سنج بیٹھا ہوگا، علی کے اس فعل کو دیکھا ہوگا، دیکھ کر کہا ہوگا کہ علی تم ہو تو اپنی امامت کے دعوے دار، کام
آپ کو یاد ہے نا دلیل پہلے دعویٰ بعد میں. علی اٹھے, میرے آقا فرماتے ہیں اجلس یا علی. رسول فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. پھر پیغمبر نے پیغام دیا, پھر پیغمبر نے وہی اعلان کیا. پھر 11 سال کا علی کونے سے اٹھا, نصرت کا اعلان کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اجلس یا علی, علی بیٹھ جا. تیسری مرتبہ پیغمبر نے پھر اعلان کیا. اب جب پیغمبر نے تیسری مرتبہ اعلان کیا, پھر 11 سال کا وہی علی اٹھا, اٹھ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد اور نصرت کا اعلان کرتا ہوں. مشکل کشا جو وہی تھا. میرے آقا نے سننے کے بعد کہا یا علی ذرا. علی آئے, کہا اور کبھی قریب آ, اور قریب آ. قریب علی آئے, آتے گئے آتے گئے آتے گئے. بھائی سے بھائی کا سینہ ملا. سبحان اللہ. نبوت و امامت کی دو آنکھیں چار ہوئی. سینے سے لگا کر میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عرب والوں یاد رکھو تبلیغ رسالت کا پہلا مرحلہ عبداللہ کا بیٹا طے کر کے کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد یہ علی میرا بھائی بھی ہے, میرا وزیر بھی ہے, میرے بعد میری مسند کا وارث بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, جانشین بھی ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا آپ کو آگے لے جانا ہے کہ اس لیے کہ اب یہ حجر مکی کا وہ قول نہیں پڑھا جو اس نے سوائے کے مورکہ میں لکھا ہے. سوائے کے مورکہ کہتے ہیں شیعوں کو جلانے والی کتاب. اور لکھ کون رہا ہے؟ پتھر کا بیٹا ابن حجر. کیونکہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو کوئی کتاب بن جاتا ہے کہ پتھر بن جاتا ہے. وہ تو بات کی پیداوار ہے. ہم چھوٹوں کو نہیں پوچھتے, ہم بڑوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. لہذا اعلان ہو گیا. امیر کائنات نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ یاد ہے شیعوں؟ کسی کو یاد نہیں؟ بسم اللہ. پھر اگر میں بھی کہہ دوں مجھے بھی یاد نہیں تو پھر نکل جانا آخر بھی تو گجر بولا ہے نا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میرے آقا نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کی نصرت کا اعلان کرتا ہوں. اس کے جواب میں محمد نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے, تو میرا وزیر ہے, تو میرا خلیفہ ہے, تو میرے جانشین ہے, میری مسند کا وارث ہے, میرے بعد. آپ اٹھے کوئی مسلمان مجھے اس بات کا جواب دے. علی وہ ہے جو جنات کی زبانوں کو بھی جانتا ہے, علی وہ ہے جو انسانوں کی زبانوں کو بھی جانتا ہے. رسول وہ ہے جو ہادی ہے انسانوں کا بھی, جنات کا بھی, انسانوں کا بھی, جنات کا بھی. بناؤ اپنا جانشین, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم تو لیں گے اللہ کا بنایا ہوا. تم اپنا بناؤ اور بتاؤ کہ کون ہے کہ جو جنات سے کلام کرتا ہے. ماشاءاللہ. لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. ماشاءاللہ. ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. ماشاءاللہ. تجھ کو یقین نہ ہو تو کبھی آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. تو چاہتے ہیں نا کہ میں بولتا رہا ہوں, سوزی کو احساس ہے وہ وقفہ دیتا ہے. اعلان ہو گیا نصرت کا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کی نصرت کروں گا. رسول نے کہا تو میرا بھائی ہے, تو میرا وزیر ہے, میں تجھے یہ عہدہ دے رہا ہوں. یہ رسول نہیں دے رہا, معاف کرنا. بے شک یہ رسول نہیں دے رہا, لاصل کی نظام ہے. پیغمبر اور خدا کے درمیان وہ کہہ رہا ہے, یہ بتا رہا ہے, وہ کہی جا رہا ہے, یہ بولے جا رہا ہے. لہذا یہ نص ہے, نص. وہ سنت کا دعویٰ کرنے والوں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں جو نص قرآن پر عمل نہیں کرتا, وہ اپنے
कहता है हम अहले सुन्नत हैं जो कुरान के वाजिब पर भी अमल करते हैं और सुन्नत रसूल पर भी अमल करते हैं। फेल पैगंबर को भी मानते हैं, कौल पैगंबर को भी मानते हैं। फेल और कौल पर अमल करने वाले का नाम अहले सुन्नत है। न कहा करो कि हम अहले सुन्नत नहीं, हम हैं। लिहाजा वादा हुआ, अल्लामा इब्न हजर मक्की सवाहिल नूर का में लिखते हैं। अब दावत ज़िल-ए-शिरा खत्म हुई, दावत का एहतमाम जो था खत्म हो गया, खाने पीने वाले ये बातें सुन के चले गए। बच गए कौन? अली और मोहम्मद। फिर वो जुमला पहले दिन वाला दोहरा रहा हूँ, अगर आपके ज़हन में हो। कौन बच गए पहली तबलीग रिसालत में? अली और मोहम्मद। अभी आपने आपको अहले कुरान कहते हो, कुरान पर अमल करें अली वाले, कुरान को माने अली वाले, मानने का दावा करने वाले कुरान पर ईमान ही नहीं रखते हैं। अगर ईमान है तो मैं कहा करता हूँ कि अली और मोहम्मद को, अली और मोहम्मद को, अली और मोहम्मद को कुरान से निकाल कर मुसलमान कुरान साबित करता है। क्यों? इसलिए कि इनके अफ़आल का नाम कुरान। ये करते पहले हैं, आयत कुरान की बात में बनती है। न फकत ये, इस दरवाजे की कनीज फिजा रोटी पहले देती है, सुबह ताहर बाद में बनती है। लिहाजा अल्लामा हजर मक्की कहते हैं कि अली मोहम्मद बच गए, अब चले। उस घर को छोड़ा, बाजार की तरफ चले। पहले अकेले मोहम्मद जाया करते थे, अब मुनाफिकीन ने देखा, अपनों ने देखा, बेगानों ने देखा, काफिरों ने देखा, मुशरिकीन ने देखा, कलमा गो ने देखा, सब ने देखा कि आज रसूल अकेला नहीं है, साथ अबू तालिब का बेटा है। अबू तालिब का बेटा लंबा अरबी कुर्ता पहने हुए, जिसकी 2 जेबें हैं, एक जेब से खजूर निकालता है, खाने के बाद गुठली दूसरी जेब में महफूज कर लेता है। अब जो चले बाजार से, इनकी निगाहें थी, इन्होंने अली को भी देखा, मोहम्मद को भी देखा, या यूं कहूं कि इमामत को भी देखा, रिसालत को भी देखा, एक साथ चलते हुए देखा, देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके, ताज्जुब उभरा। एक मर्तबा अबू जहल के सिखाए हुए बच्चे हुए इकट्ठे, क्योंकि जब मोहम्मद अकेले हुआ करता था तो ये अबू जहल के बच्चे मिलकर मोहम्मद को तंग किया करते थे। कोई पत्थर मारता था, कोई गंदगी फेंकता था। इसकी इत्तला अबू तालिब को मिली थी, तारीख पढ़ रहा हूँ। अब तारीख दाना आप बैठे, साहब बसीरत बैठे, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप नुक्तों को समझते हैं। अबू तालिब को जब इत्तला मिली कि ये मेरे मोहम्मद को तंग करते हैं, लिहाजा जनाब अबू तालिब गए किसके पास? मैं नाम नहीं लिया करता, मैं कहा करता हूँ बड़े बड़े गुरु नानकों के पास। बड़े बड़े गुरु नानकों के पास गए। अबू तालिब जाके कहते हैं कि गुरु नानको, तुम्हारे सिखाए हुए, तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे मोहम्मद को तंग करते हैं, लिहाजा इनको रोको। अबू तालिब ने जब ये जुमला कहा तो गुरु नानक बोल कर कहते हैं, ए अबू तालिब, बच्चों का मामला है, हम दखल अंदाजी नहीं करते। इस जुमले को याद रखना, भूलना नहीं है। नतीजा दे रहा हूँ, अबू तालिब को इन्होंने जवाब दिया कि हम बच्चों के मामले में मुदाखलत नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं। बच्चे जाने, तेरा मोहम्मद जाने, ये नहीं कहा कि हमारा मोहम्मद, तेरा मोहम्मद जाने और बच्चे जाने। इतना कहने के बाद अबू तालिब जवाब लेके वापस आए। अब जो अबू तालिब का बेटा रिसालत की हिफाजत करते हुए बाजार से गुजरा, अब जो किसी ने पत्थर मारा, मेरे आका अली अपने अबी तालिब ने, अल्लामा हजर मक्की कहते हैं, पत्थर का जवाब पत्थर में नहीं दिया। किसी ने ईंट मारी, ईंट का जवाब पत्थर नहीं दिया। किसी ने गंदगी फेंकी, अली गंदगी का जवाब देता ही नहीं है। उन्हीं की जबान में जवाब नहीं दिया मेरे आका ने, बल्कि अपनी जबान में जवाब दिया। अल्लामा इब्ने हजर मक्की कहते हैं
ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جلتا ہے تو جلا دے، نہیں تو میری آواز جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زینیہ، زندہ باد. زینیہ، زندہ باد. یزیدیہ، مردہ باد. یزیدیہ، مردہ باد. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بسم اللہ علیہ. میں کہوں گا زین بیٹا اتنی بجلی جانے کی وجہ سے اتنی ڈھیلی سلوات تو علی کا بیٹا ہے. دوستو یہ آنی جانی چیز ہے اس لیے کہ دنیا کی بنائی ہوئی ہے. تو علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ کسی نے پتھر مارا، کسی نے اینٹ ماری، کسی نے گندگی پھینکی. ابو جہل اور ابو لہب کے سکھائے ہوئے بچوں نے محمد پر کیا ظلم. اب میرا واقعہ کر چکا تھا وعدہ، بسم اللہ. اب دینی تھی دلیل. تازہ وعدہ ہوا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں تیری نصرت کروں گا، بسم اللہ. میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مشکل کشائی کروں گا. اب ابو طالب کے بیٹے نے نہ ایک دیکھی نہ دو، نہ پتھر اٹھایا نہ اینٹ. اب علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے نے دوسری جیب سے وہ کھجور کی گٹھلی نکالی، ادھر نکال کے جس کے سینے پہ ماری پشت سے نکل گئی. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ یہ علی والے کیسی باتیں کرتے ہیں کہ علی کے پھینکی ہوئی گٹھلی میں اتنی طاقت. میں کہوں گا کہ عقل کا علاج کر. اگر قرآن سے محبت ہوتی تو یہ لفظ نہ کہتا. خانہ خدا کو دے کہ خانہ خدا پہ جب حملہ کرنے والے بڑے بڑے ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا تو خدا نے ہاتھی کے بدلے میں ہاتھی نہیں بھیجے تھے. خانہ خدا پر حملہ کرنے ہاتھی آئے اور خدا نے ابابیل سے کہا چونچوں میں پتھریاں کنکریاں چھوٹی چھوٹی اٹھا کے لے جاؤ. انہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں پر پھینکی، وہ بھسم ہو گئے. ارے یہ تو علی کی طاقت ہے. علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں ماری پشت سے نکل گئی. فقط یہ نہیں، اب بھی یہ نہیں رکے. اب میرے آقا علی ابن ابی طالب، میں کہا کرتا ہوں تاریخ میں یہ لفظ نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں عبداللہ کے بیٹے سے پوچھے بغیر. کیوں پوچھے بغیر؟ دلیل دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہے رحمت للعالمین. وہ تو دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے علی. پوچھے بغیر آگے بڑھ کے ابو لہب کے، ابو جہل کے سکھائے ہوئے بچوں کو ایک کو پکڑا. تاریخ کہتی ہے ایک کو پکڑا آسمان کی طرف پھینکا. علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں ایک کو بھیجا، ایک گیا، دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو پکڑا. علامہ ابن حجر مکی سوائے کے مورکہ میں لکھتے ہیں ادھر سے تسمہ جا رہا تھا، پہلا پلٹ لا تھا. آسمان پر قوس کا نشان تھا، ادھر قوس کا نشان بننا تھا. اب یہ جو اوپر سے آنے لگے، اب کسی کی ناک نہیں، شرم سے کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کی کمر ٹوٹ گئی. اور جس کی ٹانگ ٹوٹی جب اسے گندگی میں پھینکا گیا، کتے کھا گئے تو لنگڑا کے چلتا رہا. اب یہ پہلا واپس پلٹا، قوس کا نشان تھا. اب یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ، کٹا ہوا بازو، کٹی ہوئی ناک، یہ اٹھا کر اپنے والدین کے پاس گئے گھروں میں.
کہا بابا محمد کے علی نے تیری عظمتوں کو سلام، یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے علی نے، کیسے کہتے جرأت نہیں تھی، محمد کے علی نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، کیا ہوا کیا کیا؟ کہا ہم نے تو پتھر مارے تھے، اس نے آسمان کی طرف پھینکا، ادھر سے 10واں جا رہا تھا، پہلا پلٹ رہا تھا، اب جب ہم نیچے آئے تو ٹانگ کٹی، بازو کٹا، ناک کٹی، کمر ٹوٹی، تھے کافر، لیکن بیٹوں کی شکایت سن کے کہنے لگے شکر کرو بیٹا علی کا پھینکا ہوا واپس آ گیا، وہ تو در خیبر پھینکتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ جوانی نصیب ہے، خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ تربیت کی ہے، جس زبان سے علی کا لفظ نکلے نا خلوص قلب سے، سمجھو کہ ماں باپ کی تربیت کے اثرات ہیں۔ لہذا علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں اب ان کے والدین جن بچوں کا ستیہ ناش ہوا تھا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ، کٹی ہوئی بازو، کٹی ہوئی ناک، ٹوٹی ہوئی کمر، اٹھا کر گئے عبداللہ بن گرو نانکوں کے پاس، گرو نانکوں سے کہا تھا ہم نے بچے دیے تھے اس لیے نہیں دیے تھے، ہم نے تو پڑھانے کے لیے دیے تھے، سکھانے کے لیے دیے تھے، تم نے ہمارے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم بھی ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، اگر جملہ ذہنوں میں ہے تو توجہ کرنا، آئے ابو طالب کے پاس، کٹی ہوئی ٹانگ لے کر، کٹے ہوئے بازو لے کر، ٹوٹی ہوئی کمر لے کر، ابو طالب میرے آقا فرماتا کیا سردار ہو کیا ہوا؟ کہا کہ تیرے علی نے ہمارے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب مسکرا کر ان آنے والوں سے کہتے ہیں بچوں کا معاملہ ہے، ابو طالب دخل نہیں دیتا۔ اتنی دیر کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، شاید تو ویسے بھی نہیں یاد نہیں رہتا، بس ختم ہونے نہیں گفتگو۔ حافظ محمد علی مرحوم 2 شعر پڑھا کرتا تھا، کیونکہ آج یاد نہیں رہتے تھے، میں شاعر نہیں ہوں نا، شاعری سے رغبت نہیں ہے، وہ میں نے لکھے ہیں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک سبات پڑھے محمد والے، بہرحال جس شاعر نے لکھا ہے بہت خوب لکھا ہے، اس نے حق ادا کر دیا ہے آج بھی شب کی مصباح۔ وہ کہتا ہے ہزاروں سال نہر الکما بہتی رہے لیکن، ہزاروں سال نہر الکما بہتی رہے لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، کلیجہ مادر علی اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا، یہ ہیں تصورات کسی کے خیال کے، یہ ہیں تصورات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے۔ اس سے بڑا مسائل میں کیا پڑھوں گا، آپ کیا سنیں گے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، ایک ماں ہو نا، جو میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں وہ جانتی ہیں یہ درد، ہر کوئی نہیں جانتا، اس کے جتنے بیٹے ہیں، لیکن گود والا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تاریخیں کہتی ہیں
سوتے سوتے جب رباب کروٹ بدلتی تھی نا، بے ساختہ ہاتھ زمین پر مار کے کہتی تھی اصغر تیرے دودھ کا وقت ہو گیا. رو کر کہتی اصغر یہ تو ماؤں کے دودھ پلانے کا وقت ہے، کہاں ڈھونڈوں تجھے میں. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے جب یہ رباب واپس آئی ہے نا مدینہ شام سے، اور مختار نے پیغام بھیجا ہے سید سجاد کے پاس، آقا سجاد ماں سے کہو کہ میں نے قاتلان حسین سے بدلے لے لیے ہیں، اب ماں سے کہو ٹھنڈا پانی بھی پی لے، سائے میں بھی چلی جائے. جب سید سجاد نے آ کے ماں کو پیغام دیا نا، ایک دفعہ رباب نے سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹا تم نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، قاتلان حسین سے بدلے تو لے لیے لیکن میرا اصغر واپس آیا. اجرکم اللہ، اسے مومن کہتے ہیں، اسے حسین کا ماتمی کہتے ہیں، اسے حسین کا عزادار کہتے ہیں. ابھی خوش تھے نا، ایک جملہ میں نے کہا ہے نا، اب آنکھوں سے آنسو برس پڑے ہیں. اللہ تمہاری عزاداری کو قبول کرے، اللہ تمہارے اس کریے کو قبول کرے. اس کو رونے آئے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رونے والا کوئی نہیں تھا. خدا کی قسم نہیں، یہ دکھ نہیں کہ رونے والا کوئی نہیں تھا. حسین کو رونے کے لیے بیٹی بھی موجود تھی، بہن بھی موجود تھی، بیٹا بھی موجود تھا، لیکن رونے کی اجازت نہیں تھی. بیٹی روتی تھی تماچے لگتے تھے، بیٹا روتا تھا تازیانے لگتے تھے. رونے کی اجازت نہیں تھی. اس کو رونے آئے ہو جسے رونے کی اجازت نہیں تھی. میں کہوں گا کہ میرے بھائیوں، عزیزوں، جوانوں، آج تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. میری ماؤں بہنوں، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک جملہ کہوں گا، آج میں اس صغیر کی شہادت پڑھ رہا ہوں. اگر میری ماں یا بہن کی گود میں بچہ ہے نا، جب تک شہادت پڑھتا رہوں بچے کو دودھ نہ پلانا. کہیں آئی ہوئی رباب کونے میں بیٹھ کر دودھ پلاتے بچے کو یہ دیکھ کر کہے کہ ماں تم تو خوش قسمت ہو، تم اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، میرا تو رہا کوئی نہیں. بی بی کربلا کے چٹیل میدان میں روز عاشور بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا اپنی پھپھی زینب کو بلا کے لیا. زہرا کی بیٹی آئی جناب رباب کے خیمے میں، در خیمہ ہٹا، پردہ اٹھا، بی بی کی نگاہ پڑی، اٹھ کر استقبال کیا. رباب کہتے زحمت نہ دیتی، میں نے کچھ آپ کو کہنا ہے جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. زہرا کی بیٹی محسوس نہ کرنا، یہ وہ رباب ہے جب مدینے سے چلی ہے. اصغر کا سن 18 دن کا ہے. خدا شاہد ہے کہ کوئی ڈاکٹر حکیم جس ماں کا 18 دن کا بچہ ہو اجازت نہیں دیتا گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے. یہ وہ وفا کی پیمبر بی بی ہے کہ 18 دن کے لال کو ہاتھوں میں اٹھا کے کبھی اونٹوں کے سفر کیے، کبھی ریگستان کے، کبھی پہاڑوں کے، اور کسی مقام پر رباب نے رک کر اپنے وارث سے نہیں کہا کہ حسین تھک گئی، بلکہ روایتیں کہتی ہیں اکثر مقامات پہ اپنے محمد زہرا کی بیٹی کے محمد کے قریب لے آتی، پردہ ہٹا کر زہرا کی بیٹی سے پوچھتی کہ زہرا کی بیٹی تھک تو نہیں گئی؟ بی بی کہتی رباب تھکتی تو تھکتی، میں تو بھائی کے مشن کے لیے جا رہی ہوں. بی بی نے بلایا، بی بی آئی. بی بی کہتی ہے کہ زہرا کی بیٹی میں بیگانے کوفی تھی
تمہارے خاندان نے ایک کنیز کو قبول کیا بیگانے کف سے، خالق کائنات نے حسین کی برکت سے مجھے 2 موتی عطا کیے، ایک بیٹے کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں۔ ابھی تیرے بھائی نے بتایا ہے کہ جو بھی میدان میں آ گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین کہہ رہا ہے میں بھی میدان میں جانے والا ہوں لیکن واپس نہیں آؤں گا۔ زہرا کی بیٹی، میں کہوں گا رباب تیری اپنی قسمت، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، بیٹا ایک دن میں 3 دفعہ ذبح ہوا ہے، اجرکم اللہ۔ بیٹی کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے زندان تک قیدی بن کے گئی ہے اور قید خانے میں قبر بن گئی ہے۔ بی بی کہتی ہیں اصغر حوالے کر رہی ہوں حسین کے، زہرا کی بیٹی یہ سکینہ تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور عجیب جملہ رباب کہتی ہیں زہرا کی بیٹی میں ایسے سمجھوں گی جیسے خالی ہاتھ آئی تھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس چلی جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ تیار کیا بیٹے کو، تاریخ کربلا کتب مقاتل کہتی ہیں، بیٹے کو تیار کرنے کے بعد رباب نے اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے بچے کو حسین کے سپرد کیا۔ آقا لے جائیے اسے پلائیے پانی اگر کوئی دیتا ہے تو۔ لیکن ماں نے ایک مرتبہ دوبارہ حسین سے لے کر علی اصغر سے کچھ باتیں کی۔ 6 مہینے کا بچہ تھا نا، 6 مہینے کے بچے سے باتیں کی۔ رباب کہتے ہیں اصغر میں بیگانے کف کی ہوں، میں سیدوں کی کنیز ہوں، مجھے کنیزی دعویٰ ہے۔ اصغر تو یاد رکھنا تجھے بابا اب لے جائے گا میدان میں پانی پلانے کے لیے، لیکن اصغر دودھ کا حق نہیں بخشوں گی اگر تیر تجھے نہ لگا حسین کو لگا۔ بیٹے نے بے زبانی میں کہا ہوگا اماں میں بھی حسین کا بیٹا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لے کے چلیے۔ ابھی در خیمہ پہ پہنچے تھے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں رباب نے ایک مرتبہ پھر حسین کو بلایا۔ حسین واپس ہے، رباب کی طرف دیکھا، کہا رباب اگر دل نہیں کرتا بیٹے کو بھیجنے کا تو میں تجھے کہے تو حلب بھجوا دوں۔ بی بی کہتی ہے سردار ناراض نہ ہو، میں اپنے لیے نہیں کہتی لیکن میرے آقا میرے بیٹے کو ایسے اٹھا کہ اس کا منہ چہرہ خیموں کی طرف ہو، پشت میدان کی طرف ہو، جب تو جائے نا میں اس بیٹے کو دیکھتی رہوں۔ قوم عشقیہ یہ نہ سوچے کہ حسین ماں سے جدا کر کے لے آیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ماں نے خود بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میرے آقا حسین 6 مہینے کے بیٹے کو لے کر میدان میں آئے۔ کتب مقاتل کہتے ہیں میدان میں آ کر قوم عشقیہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں قوم عشقیہ میں پیاسا ہوں، میرا یہ بیٹا بھی 3 دن کا پیاسا ہے، میں اپنے لیے نہیں بیٹے کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ علامہ علی نقوی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کے بیٹے نے اتنا بڑا سوال قوم اشقیاء سے کیا ہے، اصغر کو کتنی پانی کی ضرورت تھی؟ علامہ فرماتے 6 مہینے کا بچہ ہو، ماں کو پتا ہے کہ ماں گلاس میں پانی نہیں پلاتی، چمچے میں نہیں ڈالتی، بلکہ پانی میں اپنی انگلی ڈبو کر بچے کے تشنہ لب دہن میں رکھ دیتی ہے، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ رباب کے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ انگلی کو ڈبو کر اصغر کے دہن میں رکھ دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے قوم اشقیاء، اگر ہو سکتا ہے تو میرے
اتنا حجت خدا کا سننا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اصغر بابے کی بے گناہی کی گواہی دے سکتا ہے. بابا اگر تیرا حکم ہے نا تو میں بھائی اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا نے ریتی گرم پہ لٹایا بیٹے کو. اصغر نے بے زبانی میں آواز دی کہ ظالمو 3 دن کا پیاسا ہوں, ایک گھونٹ پانی کا دو. یہ سننا تھا یہ قوم اشقیاء میں تغیر و تبدل پیدا ہوا. یزیدی فوج میں کھلبلی مچی. تاریخیں کہتی ہیں, کتب مقاتل کہتے ہیں کہ سپاہی دوسری طرف منہ پھیر پھیر کر رونا شروع ہوئے. شمر نے دیکھا, ابن سعد نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں سپاہی. ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا. حرملہ کو بلا کر کہتا ہے سعد کہ اے حرملہ تو بہت بڑا تیر کمان چلانے والا ہے, تو 4000 تیر کمان چلانے والوں کا مقابلہ تنہا کرتا ہے. آج اس بچے کے گلے کو زخمی کر, اس کے کلام کو کٹا کر. ایک مرتبہ یہ ظالم آیا, کمین گاہ میں زمین پر نشست لگائی. 3 پھل کا تیر کتب مقاتل کہتی ہے. اس نے کمان میں رکھا, پہلا تیر چلانے کا ارادہ کیا لیکن تیر خطا گیا. بعض مورخین کہتے ہیں 4 تیر چلائے, بعض نے لکھا ہے 7 تیر چلائے. جب 6 تیر چل گئے نا خطا گئے, تیر اصغر کی طرف نہیں گیا. اب یہ گھبرا کر اس نے زمین پر تیر اور کمان رکھا. شمر قریب آیا, آ کر کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہوا, تیرا نشانہ کیوں خطا جا رہا ہے؟ یہ شمر کہتا ہے, یہ حرملہ کہتا ہے شمر مجھ سے نہ پوچھ, آ اس جگہ پہ بیٹھ, آ کر دے جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں. ان خیموں کے دروازے پر ایک بی بی ہے جس نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے. میرے تیر کو جلدہ دیکھ کر کہتی ہے کہ خدایا تیر کے وزن کو بھی دے, میرے اصغر کے گلے کو بھی دے. اس نے 7واں تیر چلایا, تیر چلتا ہوا اصغر کی طرف بڑھا. رباب کی آواز, اصغر گلے کو سیدھا رکھ, اس لیے کہ یہ تیر تیرے بابا کو لگے گا. اصغر نے گلا سیدھا کیا. 3 پھل کا تیر 6 مہینے کے بچے کے گلے میں پیوند ہوا. علامہ علی نقل کہتے ہیں کہ یہ تیر چلا, اصغر کے گلے میں لگا. اتنا وزنی تیر تھا, جہاں جہاں تیر گیا وہاں وہاں تک اصغر گیا. کہتے ہیں کہ لاش علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئی. رونے والوں عزاداروں, منقلب کا معنی ہوتا ہے کہ بچہ اگر سیدھا سویا ہو تو تیر کے وزن سے الٹا ہو گیا. اس تیر کا لگنا تھا, گلے سے خون کا بہنا تھا. میرے آقا نے لاش علی اصغر کو زمین پر رکھا. ایک مرتبہ گلے سے بہتے ہوئے خون کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اٹھا کر ارادہ کیا زمین پر پھینکوں. زمین کی آواز آئی, حسین یہ ناحق خون مجھ پہ نہ پھینکنا, قیامت تک انگوری نہیں ہوگی. میرے آقا نے ارادہ کیا آسمان کی طرف پھینکے. آواز آئی آسمان کی, حسین یہ خون ناحق ہم پہ نہ پھینکنا, قیامت تک بارش نہیں ہوگی. ایک مرتبہ میرے آقا نے مدینے کی طرف رخ کیا اور رک کر کے کہتے ہیں نانا یہ میرے اصغر کا خون نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتا ہے. میرے آقا نے اپنے ریش مبارک پر 6 مہینے کے بیٹے کا خون ملا اور بارگاہ ربوبیت میں کہتے ہیں میرے خدایا روز قیامت اسی خون آلودہ داڑھی کے ساتھ آؤں گا. لاش علی اصغر کو اٹھایا, ہاتھوں میں اٹھا کے مقتل سے حسین خیموں کی طرف چلے جاؤ. اگر آپ کو یاد ہو نا, روز عاشور ایک عمل ہے, یہ حسین کی سنت ہے. میرے آقا میدان سے خیمے کے دروازے تک گئے, ہمت نہیں ہوئی اندر جائے, رکے قدم
حسین رباب کو کیا منہ دکھایا؟ بیٹا کس طرح پانی پی کے آیا؟ میرے آقا واپس آئے، 7 مرتبہ در خیمہ پہ گئے، واپس مقتل میں آئے، لیکن خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حسین اندر نہیں گئے بلکہ آواز دی کہ بیویوں میرا اصغر پانی پی آیا ہے۔ سب سے پہلے سکینہ آئی، سکینہ نے بابے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بابا میرا اصغر پانی پی آیا؟ ہاں سکینہ پانی پی آیا۔ بابا اصغر کے بعد میری باری ہے نا، میں 3 دن کی پیاسی ہوں۔ میرے آقا فرماتے دیکھنا چاہتی ہے جو اصغر نے پانی پیا ہے تو نہیں پی سکتی۔ میرے آقا نے اصغر کا گلا دکھایا، لے کر آئے کہاں؟ خیمے کی پشت کی طرف، اپنی تلوار سے قبر بنا رہے ہیں۔ بیٹا گرم ریتی پر سویا ہوا ہے، بار بار گاہ ربوبیت میں کہتے ہیں خالق تیرا قانون ہے کہ باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے، باپ بیٹے کو قبر میں نہ اتارے، باپ بیٹے کو قبر میں دفن نہ کرے۔ میرے خدایا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، آج میرے بیٹے اصغر کو دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد ننھی سی جان کو اٹھایا، قبر میں لٹایا، لٹانے کے بعد ارادہ کیا قبر پہ ریت ڈالے۔ حسین نے ریت میں ہاتھ ڈالا، ایک دفعہ ہاتھ کھینچا، کھینچ کر کہتے ہیں اصغر تیرا جو چہرہ نرم ہے، ریت گرم ہے، کیسے ڈالوں؟ میں نے پڑھنے والوں سے سنا ہے حسین نے دیکھ کر ریت نہیں ڈالی، حسین نے اصغر کی طرف پشت کی، الٹے ہاتھوں کے ساتھ گرم ریت کو اصغر کی قبر پہ ڈالا۔ ڈالنے کے بعد قبر سے اٹھے، رو کر کہتے ہیں اصغر تیرے بابا کے پاس اتنا پانی نہیں ہے، کم از کم آنسو ہوتے میں تیری قبر پہ روتا، یہ گرم ریت ٹھنڈی ہو جاتی۔ عزاداران حسین میں کہوں گا کہ رباب تیری کمائی ایک دفعہ کی شہید نہیں ہے۔ جب ظالموں نے سرائے شدہ کو جدا کیا، نیزوں پر بلند کیا، کتب مقاتل کہتی ہیں اصغر کا سر نظر نہیں آیا۔ اب شمر نے کہا کہ حسین کا 6 مہینے کا بیٹا کہاں گیا؟ کسی ظالم نے کہا کہ ہم نے دیکھا عصر عاشور کو حسین قبر بنا کے دفن کر رہا تھا۔ اس نے کہا نیزہ والو نیزے اٹھاؤ، زمین کربلا پہ مارو اور جا کر تلاش کرو۔ یہ ظالم نکلے، نیزے زمین کربلا پہ مارتے تھے، ایک ظالم کا نیزہ قبر علی اصغر پر لگا،